السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر بلاگ وتھ پنکی علی خان۔ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ہمیں آپ سب لوگوں کی ڈھیر ساری دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے بابا کے لیے۔ انشاءاللہ میں سون ڈسکلوز کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ کہ کیوں دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی ہمارے ساتھ ایمرجنسی میں کیا ہوا، کیونکہ میں نے لاسٹ بلاگ میں نہیں بتایا تھا۔ ہم لوگ ہاسپٹل میں تھے اور کافی میں تھک گئی تھی اور مجھے شاور لینا تھا، کھانا دیکھنا تھا، سب بابا کو دیکھنا تھا۔ تو پھر میں نے سوچا کہ میں جو نیکسٹ بناؤں گی اس میں بتا دوں گی جیسے ہی حیدر بابا سو جائیں گے۔ تو ہوا یہ ہے کہ ہم لوگ بابا کی وجہ سے کافی ویسے ہی اسٹریس میں رہ رہے ہیں، کیونکہ جو بابا کا سسٹ کا مسئلہ تھا جو 4 منتھ پہلے بائیپسی ہونی تھی، خیر اس ڈیٹیل میں پھر میں کسی دن جاؤں گی، تو وہ نہیں ہوئی کیونکہ بابا کو کسی نے بولا تھا جی آپ نے اس کو ٹچ بھی نہیں کروانا، بیسکلی ان کی بیٹی نے۔ تو بابا نے اس چکر میں بولا میں تو بائیپسی نہیں کرواؤں گا۔ خیر علی اور میں نے بابا کو انسسٹ کیا، لیکن بابا نے بولا میں بائیپسی نہیں کرواؤں گا، میں اس کو ٹچ بھی نہیں کرواؤں گا۔ تب نارمل سا تھا، اتنا پرومیننٹ نہیں ہو رہا تھا، لیکن 4 منتھ گزر گئے تھے اور اس کا سائز ڈے بائی ڈے بڑھ رہا تھا، لیکن اتنا نہیں۔ لیکن لاسٹ 2 ویک میں اس کا سائز بڑھ گیا اور وہ سسٹ سے کہیں اور کہانی چلے گئی، وہ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو سون بتاؤں گی۔ تو ابھی یہ تھا کہ ایز سون ایز پاسبل ہمیں ڈاکٹر نے بائیپسی کی ڈیٹ دی ہے۔ انشاءاللہ کل بائیپسی ہے، صبح 9 بجے ہم لوگ گھر سے نکل جائیں گے۔ ہم 3-4 دن سے اسی چیز میں چل رہے ہیں، ہمیں نہ نیند کا پتہ ہے نہ کھانے کا پتہ ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ یہ چیز ایک دم سے ہوئی ہے۔ لائک ان کی آنکھ کور کر گئی ہے، ان کا ویژن کلیئر ہے، الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے، انہیں سب نظر آ رہا ہے۔ آج ڈاکٹر نے پراپر کافی انہیں لائک ٹرک کر کے پوچھا کہ کتنی فنگرز ہیں کیا ہے، انہوں نے سب کلیئر بتایا۔ لیکن پرابلم جو مین کیا ہو رہی ہے، یہ جو ہمارے آئی بال کا وائٹ پارٹ ہوتا ہے یہ ان کا پھول گیا ہے، کیونکہ جو یہاں پہ سسٹ تھی وہ اب سسٹ نہیں رہی ہے۔ خیر جو بھی ہے، وہ اس کا پریشر آتے آتے ان کا یہ پوری آنکھ کور کر گیا۔ اب ان کی آنکھ بالکل اتنی سی ہے اور یہ جو وائٹ بال ہے یہ پھول گیا اور اس طرح باہر ٹرن ہو کے باہر آ گیا۔ تو کل رات ہم لوگ کافی پینک ہو گئے، تو میں نے علی کو بولا ایمرجنسی لے جاتے ہیں ایک دفعہ نا، اللہ نہ کرے کچھ زیادہ مسئلہ نہ کرے، کوئی زیادہ مسئلہ نہ ہو اور ہم گھر میں بیٹھے رہیں کل او پی ڈی کا ویٹ کریں تو فائدہ نہیں، ہم نکل جاتے ہیں۔ تو جو بابا کا ای این ٹی کا ڈاکٹر ہے وہ بیٹھ رہا تھا سیفی میں، اور ان کا اپنا ایک کلینک ہے جو کہ ہے نارتھ میں۔ بابا کی آنکھ ہے نا، اس کو دیکھ کے ہم لوگ بہت پینک ہو گئے تھے، کیونکہ آئے بال پورا باہر آ کے بلون کی طرح لگ رہا ہے اس میں واٹر ہے اور بلون کی طرح وہ باہر آ گیا ہوا ہے۔ تو یہ چیز ہمارے ابھی بھی ہمیں بہت زیادہ اسٹریس دے رہی ہے۔ بس اللہ توکل سے یہ رات گزر جائے اور صبح ان کی بائیپسی ہو جائے تو ہمیں ایک سکون ہو جائے گا کہ ان کی ٹریٹمنٹ شروع ہو گئی ہے۔ تو سین یہ ہوا کہ رات کو ہم لوگ فٹافٹ بھاگے پہلے سیفی، کہ ہم سیفی جاتے ہیں جہاں پہ ان کی ٹریٹمنٹ کا شروع ہوا ہے۔ تو مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی، اب میرا پوائنٹ شروع ہو رہا ہے کہ آپ لوگوں نے اتنے بڑے بڑے اسپیشلسٹ بٹھائے ہیں، سرجن بٹھائے ہیں، لیکن آپ لوگوں کے پاس کوئی ایسی فیسلٹی ہی نہیں ہے کہ آپ پیشنٹ کو ٹریٹ کریں ایمرجنسی میں۔ رات ٹائم آپ کسی بھی ایمرجنسی ہاسپٹل میں جائیں گے، آپ یہ چیز نوٹ کریں گے کہ وہاں پہ جو ٹرینی ہوتے ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی پراپر ڈاکٹر، کوئی پراپر سرجن کوئی پراپر ڈاکٹر رات کے ٹائم ہوتا ہی نہیں ہے، سب ٹرینی بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ کیا ٹریٹ کریں گے، انہیں خود بھی نہیں پتا۔ خیر سیفی ہم گئے جہاں پہ بابا کا تھا، انہوں نے ہمیں کلیئر بول دیا ایڈمٹ ہم کر لیتے ہیں اور صبح ڈاکٹر آئیں گے دیکھیں گے۔ علی نے بولا آپ ابھی ڈاکٹر کو کال کریں، ہمیں ایمرجنسی آپ ابھی بلائیں۔ نہیں ڈاکٹر بول رہے ایڈمٹ کر لو، صبح آؤں گا۔ تو صبح تو ہماری خود بھی ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ ہے، تو اگر اس نے اپوائنٹمنٹ میں ہی چیک کرنا ہے تو ہم اپنے پیشنٹ کو ساری رات ایڈمٹ کیوں رکھیں، ہم پھر اپنے پاس ہی رکھتے ہیں اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو۔ خیر انہوں نے بولا، علی نے بولا کہ نہیں آپ ڈاکٹر سے میری بات کروائیں، میں اس طرح نہیں جاؤں گا نا۔ انہوں نے بولا ایکچولی ہمارے پاس ایسی کوئی فیسلٹی نہیں ہے نا کہ ہم اس چیز کو ٹریٹ کر سکیں، ہم ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، آپ ان کو لیاقت لے جائیں یا آغا خان لے جائیں۔ خیر ہم وہاں سے نکلے، ہم نے سوچا کہ ہم لیاقت لے جاتے ہیں۔ خیر ہم لیاقت گئے۔ لیاقت میں ہمارے ساتھ کیا ہوا، ہم پہلے ایک ایمرجنسی پہ گئے، ادھر سب ٹرینی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے تو بولا ہم تو ہاتھ نہیں لگا سکتے، یہ کیا ہوا کیسے ہوا۔ خیر ہم نے سب کو ریپیٹ پہ ایک ہی بات بتائی، بھائی ایسے ہوا، یہ مسئلہ ہے، صبح ان کا او پی ڈی بھی ہے، ڈاکٹر دیکھ رہے ہیں، ان کی بائیپسی ہونے والی ہے،
بس ابھی ہمیں ڈر لگ رہا ہے کیونکہ ان کی آنکھ کا بہت زیادہ آئی بال پھول کے باہر آ گیا، تو ہمیں خوف آ رہا ہے کہ اللہ نہ کرے کچھ مسئلہ نہ صبح تک ہو جائے، اور بایوپسی میں بھی 2 دن ہے ابھی، تو ہم تو نہیں ٹریٹ کر سکتے، آپ ان کو لے جائیں۔ خیر اچھا، کہاں لے کے جائیں کوئی آپ ہی بتا دیں۔ آپ وہاں آگے جائیں، وہاں پہ ایک روم بنے، وہاں پہ ایک ڈاکٹر ہے، ان کے پاس جائیں، لیاقت کے اندر ہی۔ خیر ہم وہاں گئے، ان کو ساری بات ریپیٹ پہ بتائی، چلیں جی انہوں نے ایک اور ڈاکٹر کے پاس آگے بھیج دیا، پھر ان کے پاس گئے، پھر ان کو بھی ریپیٹ پہ بات بتائی۔ ایسے لیاقت والوں نے ہمیں 4 سے 5 ڈاکٹروں میں انہوں نے گھمایا۔ آغا خان میں بھی ہمارے ساتھ یہی سب سین ہوا، اور سب اینڈ پہ بولے آپ ایڈمٹ کروا دیں، صبح او پی ڈی میں آگے کوئی بھی ان کو دیکھ لے گا، ہم تو نہیں ہاتھ لگا سکتے، ہم تو ٹریننگ ہیں۔ تو مجھے ایک چیز پتہ چلے کہ کوئی پریشانی میں ہو، کسی کی ایمرجنسی سیویئر والی ہو جائے، کسی کو ڈاکٹر چاہیے آن دا پوائنٹ، تو وہ کیا جان سے چلا جائے گا؟ یہ اتنے بڑے بڑے ڈاکٹر اتنے بڑے بڑے ہاسپٹلوں میں آپ لوگوں نے بٹھائے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کے پاس فیسلٹی نہیں ہے، آپ لوگوں کے پاس رات کے ٹائم کوئی ڈاکٹر ہی نہیں ہے، آپ نے ٹرینی بٹھائے ہوئے ہیں، تو اتنے بڑے نام ہیں لیاقت نیشنل، آغا خان، تو آپ لوگ کیا کر رہے ہو بھائی؟ اگر آپ لوگوں کے پاس رات کے لیے پراپر ڈاکٹر ہی نہیں ہے، رات کو کسی کو ایمرجنسی ہو تو وہ آئے گا تو یہاں پہ واپس ہی نہیں، وہ گھر جائے گا، وہ مر کے ہی جائے گا، کیونکہ آپ کے پاس کوئی ہے ہی نہیں اسے ٹریٹ کرنے والا، کوئی ڈاکٹر ہی نہیں بیٹھا ہوا، سب ٹرینی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ٹرینی ہاتھ بھی نہیں لگا رہے، بات سننا پسند نہیں کرتے۔ جو ٹرینی ہے وہ تو بات سننا نہیں پسند کرتے، وہ تو اتنے بڑے ہاسپٹل میں بیٹھ کے ان کے دماغ بھی اتنے اوپر ہوئے ہیں، وہ تو اس طرح روڈلی بیہیو کرتے ہیں جیسے اللہ معاف کرے ہم لوگ پتہ نہیں کیا اٹھائے ہیں کہ آپ ادھر ہی دکھائیں، آپ اس والے کو دکھائیں، آپ اس والے کو دکھائیں۔ کوئی ایمرجنسی میں جاتا ہے تو آپ کو اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے، نہ کہ آپ کو اس کو 10 ڈاکٹروں میں گھمانا چاہیے کہ فلانے کے پاس جاؤ تو فلانے کے پاس جاؤ تو فلانے کے پاس جاؤ۔ پہلی بات تو یہ پوائنٹ ہی غلط ہے نا، اتنے بڑے ہاسپٹلوں کا آپ کا فائدہ کیا ہے جب آپ نے رات کے ٹائم ٹریننگ بٹھانے ہیں؟ آپ ایٹ لیسٹ ایک ایمرجنسی ڈاکٹر رکھو، ایک ایمرجنسی میڈیکل آفیسر رکھو، جس کو جو سب چیزوں کو ٹریٹ کر پائے۔ ان شارٹ میرا صرف یہ پوائنٹ ہے کہ کسی کے گھر میں بھی ہمارے یا کسی کے گھر میں بھی ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو وہ کیا کریں گے؟ بندہ تو اپنی جان سے چلا جائے گا، یا کوئی بھی اپنی جان سے چلا جائے گا، کیونکہ ہمارے یہاں پہ تو ڈاکٹرز ہی نہیں ہیں، ٹرینی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ڈاکٹر کے لیے ہمیں صبح تک کا ویٹ کرنا ہوگا، اور صبح تک جب تک ہم ویٹ کریں گے تب تک اللہ نہ کرے کسی اور کے ساتھ یا ہمارے ساتھ کچھ بھی حادثہ ہو سکتا ہے۔ تو بڑی ریکویسٹ والی بات ہے کہ سب اس چیز کو بہت زیادہ نوٹس میں لیں، کیونکہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے کہ اگر ہم پے کر رہے ہیں تو ہمیں ڈاکٹر ٹریٹ کرے، نہ کہ اگلے دن ٹریٹ کرے۔ اگر ہم ایمرجنسی میں گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے وسیلے بنائے ہیں ان کو، تو ان کو دیکھنا چاہیے، نہ کہ ان کو 10 ڈاکٹروں میں ہمیں گھمانا چاہیے، نہ کہ ان کو روڈلی بیہیو کرنا چاہیے۔ اگر آپ اتنے بڑے ہاسپٹل میں بیٹھے ہیں تو ہم بھی اللہ کے واسطے تو نہیں اٹھ کے جا رہے نا، اپنی مجبوری سے ہی جا رہے ہیں نا آپ کے پاس، اور آپ اگر ڈاکٹر، اللہ کی طرف سے ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ انسان کا وسیلہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ وسیلے بناتے ہیں، تو اگر آپ لوگوں کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے شفا لکھی ہوئی ہے تو آپ اس چیز کو اجر کے طور پہ یوز کریں، نہ کہ لوگوں کی موت کے لیے یوز کریں۔ آپ دیکھنا پسند نہیں کرتے پیشنٹس کو، لٹرلی لیاقت میں انہوں نے ہمیں 4 سے 5 ڈاکٹروں میں گھمایا، اور بعد میں ہم نہیں ہاتھ لگا رہے، ہم نہیں کر رہے، او پی ڈی دیکھے گا، او پی ڈی دیکھے گا، تو تم لوگ پھر بیٹھے کائے کو بھائی؟ چول خوریاں، باتیں، شگل پارٹیاں کرنے کے لیے؟ تو تم لوگ ہاسپٹل میں پھر کیوں؟ تم لوگ اپنے گھروں میں بیٹھو، مزے کرو، موویاں دیکھو، جو مرضی کرو، ہاسپٹل میں مت بیٹھو، تاکہ ہمیں بھی تسلی ہو، ہماری آنکھوں کو بھی سکون ہو کہ بھائی یہاں پہ کوئی نہیں ہے۔ جب ہم بھی دیکھتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے ہاسپٹلوں کے ایمرجنسی میں ڈاکٹر بیٹھ کے بھی نہیں کچھ کرے تو ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے، ہمارے بھی دل دکھتے ہیں، کیونکہ ہمارے رات کو جو ہماری سچویشن تھی، لٹرلی ہم لوگ پینک ہوئے پڑے ہوئے تھے، اور چھوٹا سا بچہ لے کے ہم 4 دن ہو گئے ذلیل ہو رہے ہیں ہاسپٹلوں میں، ہم لوگ خوار ہو رہے ہیں، پاگل ہو رہے ہیں، کسی کا کیا آج جو ہم بھگت رہے ہیں، کسی کا کیا بیسکلی۔ اگر 4 مہینے پہلے بابا کی بایوپسی ہو گئی ہوتی تو آج ہم سکون میں سب ہوتے۔ آج بیچارے وہ بھی تکلیف میں ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ ان کو دیکھ کے اور تکلیف میں ہیں کہ وہ بیچارے کس طرح تکلیف میں ہیں۔ ان کو نہ نیند آ رہی ہے، نہ کھانا کھایا جا رہا، کھانا بھی ہم ان کو اپنے ہاتھوں سے کھلا رہے ہیں، سلا بھی ان کو ہم اپنے پاس رہے ہیں تاکہ ان کو کوئی قسم کا مسئلہ نہ ہو۔ تو بس میرا پوائنٹ یہ ہے کہ بہت زیادتی والی بات ہے کہ اتنے بڑے ہاسپٹلس کے بعد بھی اگر آپ لوگ ٹریننگ بٹھائیں گے تو فائدہ نہیں ہے ان چیزوں کا۔ خیر بس یہ اسٹوری تھی جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی۔
تو امید ہے آپ سب لوگ بھی بابا کو بہت ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیں، ہمیں ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ میں سنا آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکلوز کروں گی بابا کی طبیعت کے حوالے سے۔ آپ سب اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔ ہم لوگ پینک ہوئے پڑے ہوئے تھے لٹرلی۔ ہم 4 دن سے اپنے چھوٹے سے بچے کے ساتھ ہاسپٹلوں میں ذلیل ہو رہے ہیں، ہم لوگ خوار ہو رہے ہیں، کسی کا کیا کوئی بھگت رہا ہے۔ اگر یہ بایوپسی آج سے 4 مہینے پہلے ہو چکی ہوتی تو آج اس پوائنٹ پہ ہی نہ ہم ہوتے، لیکن وہی بات ہے نا، ہر بندے کو تو اپنا لالچ ہے، تو وہ تو ویسے ہی چاہے گا کہ بابا بالکل نہ ٹھیک ہو۔ تو سین بس اب یہ اللہ تعالیٰ بابا کو شفا دے۔ میں انشاءاللہ ڈسکلوز کروں گی، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی ضرور ضرور بابا کی صحت کے حوالے سے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ بس اب تک آپ لوگ بابا کو ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیں، ڈھیر ساری بہت ساری دل سے دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ بابا کو شفا دے دے۔ وہ بیچارے خود اتنی عجیب سچویشن میں پھنسے ہوئے ہیں کہ نہ وہ کھانا کھا پا رہے ہیں، نہ وہ سو پا رہے ہیں، ان کو سلاتے ہیں ہمیں اپنے پاس، ان کو کھانا تک ہم اپنے ہاتھوں سے کھلا رہے ہیں کیونکہ ان سے کچھ بھی نہیں ہو رہا، کچھ بھی نہیں۔ تو ان کو دیکھ کے ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے، ہم بھی تکلیف میں ہیں، وہ بیچارے الگ اپنی تکلیف میں ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ بابا کو شفا دے اور ہمت دے کہ وہ اسٹرانگ رہیں اور وہ ہر چیز کا مقابلہ کر سکیں، اور بابا ماشاء اللہ بہت اسٹرانگ ہے، بہت اسٹرانگ ہے۔ بس ابھی آ کے تھوڑا لو فیل کر رہے ہیں، تھوڑا سا ہو گئے ہیں، لیکن بس انشاءاللہ سب سیٹ ہو جائے گا۔ ایک دفعہ یہ بایوپسی ہو جائے، ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہو جائے بابا کی، تو ہمیں بھی سکون ہو جائے گا اور ان کو بھی سکون ہو جائے گا۔ مین ابھی جو ان کو پینک کر رہی ہے وہ ان کی آنکھ ہے، لیکن ان کا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ویژن کلیئر ہے۔ تو یہ ایک ہمارے دل کو سکون ہے کہ جو اوپر اسکن آ رہی ہے یا یہ آئی بال ان کا وہ ہو رہا ہے، سویل ہوا ہے، باہر آ رہا ہے، وہ صرف جو ان کے فیس میں یہاں پہ سسٹ تھی جو کچھ اور اب بن چکی ہے وہ پریشر دے رہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ باقی ان کا یہی ہے کہ ڈاکٹر نے ان کو سٹریس لینے سے، اس طرح کی چیزوں سے دور رکھا ہے، لیکن ان کی عظیم بیٹی تو یہ کبھی بھی نہیں چاہے گی نا کہ وہ سکون میں رہے، اس کو تو بس آگے لگانی ہے اور بابا کو سٹریس دینا۔ خیر بھاڑ میں جائے، میں یہ باتیں نہیں کرنا چاہتی۔ میرے لیے بس مین کنسرن ہے بابا، ان کی صحت، وہ اچھے سے کھائیں، وہ اچھے سے سوئیں، ان کی ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہو بس۔ مجھے صرف ابھی میرا مین یہ ہے کہ بابا ٹھیک ہو جائیں کسی طرح، بائے حق بائے کروک اللہ بابا کو شفا دے دے، بس بابا ٹھیک ہو جائیں۔ اور مجھے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پہ اور آپ سب کی دعاؤں پہ پورا یقین ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ بابا بالکل ٹھیک ہو جائیں گے اور بہت جلدی ہر چیز بیٹر ہو جائے گی اور ہر چیز پہلی جیسی ہو جائے گی، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ چلیں اب آپ سب لوگ اپنا خیال رکھیں، ہم لوگوں کو دعاؤں میں یاد رکھیں، بہت بہت زیادہ دعاؤں میں۔ اللہ حافظ۔